وَقُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ یہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، موسم بہار میں، موسم خزاں میں، زمین میں، آسمان میں، کئی گندے نالوں کے چوڑوں کی بدبو میں، کئی پھولوں کی مہک میں، کئی انسان کی خوبصورتی، کالے گورے پن کے اندر، یہ جوانی، یہ بچپن، یہ لڑکپن، یہ بڑھے پہ، یہ شباب کے اندر، یہ عورت اور مرد کے اندر جتنا تمہیں یہ نور نظر آ رہا ہے، جتنی تمہیں خوبصورتی نظر آ رہی ہے، یہ پیسے کی ریل پہل ہے، انڈیا کی کرنسی ہے، پاکستان کا روپیہ درہم دینار ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ دنیا کا دستور ہے، کہتے ہیں یار تو پہلے اپنے آپ پر تو عمل کر، پھر دوسرے کو عمل کرائیو۔ آپ دنیا کے پیچھے لگا ہوا، دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے، دن کے کام بھی تو نے رات کو کر دیے تاکہ دن کے کاموں، دن کے وقت مجھے کوئی اور کام کرنے کی فرصت مل جائے۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے اپنا کردار پیش کیا، اپنا گھر پیش کیا، اپنا خاندان پیش کیا۔ چنانچہ ایک غزوے سے واپس آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سونے کا ہار بنا کے دیا، حضرات حسنین کریمین یعنی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چاندی کے کنگن بنا کے دیے۔ سید دو عالم کی گھر والی کی بیٹی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا نے حضور علیہ السلام کی مدینے میں آمد کی خوشی کی وجہ سے پرانا پردہ گھر کے دروازے سے اتار کر نیا پردہ لگا دیا، ننھے مجاہدوں کی آنکھوں میں سرما لگا دیا، سر میں تیل لگا دیا، دھلے ہوئے کپڑے پہنا دیے اور ہاتھوں میں کنگن پہنائے، خود بھی سج دھج کے ہار پہن کے سوار کے بیٹھ گئی کہ آج کتنے دن بعد ابا جان آئیں گے، میری ابا جان سے ملاقات ہوگی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ایک آدھ صحابی آگے گئے اور جا کے کان میں کہہ دیا کملی والے کہاں چلے ہو؟ اپنی بیٹی کے گھر جا رہا ہوں، ملاقات کروں گا۔ کسی نے دوسرے کان میں کہہ دیا اس بیٹی کے گھر کے اندر جا رہے ہو جس بیٹی کے گھر کے اندر بھی امیر نے قدم رکھ لیا۔ بس اتنا سننا تھا، واپس قدموں کو اپنے الٹایا پلٹایا، فوراً مسجد نبوی میں چلے گئے اور اداسی چھا گئی، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہا امی جی آج نانا ابو تیرے دروازے سے ہو کے واپس چلے گئی، کوئی لگتا کوئی بات ہو گئی، ورنہ ابا جان کی تو وہ حالت تھی، ہمارے رونے کی آواز پر باپ نماز مختصر کر کے گھر آ گئے تھے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ علی جاؤ پتہ کر کے جاؤ ایسا کیا معاملہ بن گیا، ایسا کون سا ضروری کام آ گیا۔ میرے ابا جان دروازے سے واپس چلے گئے، حضرت علی کہنے لگے میری جرت ہی نہ پڑی حضور سے بات کر سکوں، لیکن میں نے ہمت کر کے داماد ہونے کی حیثیت سے، سسر ہونے کے ان کے ناطے سے میں نے ان کے پاس بیٹھ کے کہا، میں نے کہا آپ کا میرا اور بھی رشتہ ہے۔ حضور نے فرمایا علی بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کملی والے بتاؤ ایسی کیا میرے گھر والوں سے ناراضگی ہو گئی آپ اپنی دھی کے دروازے کے پاس سے آ گئے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، آنسو آنکھوں سے نکل کے رخسار پہ گرے، فرمایا علی اس گھر میں جا کے کیا کروں گا، آج میری بیٹی نے امیری اختیار کر لی، میری بیٹی نے آج محمد کی فقیری چھوڑ دی۔ اچھا یہ بات ہے۔ اٹھے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے ان وجوہات کی بنا پر گھر میں نیا پردہ لگا لیا، سونے کا ہار پہن کے بیٹھ گئی، بچوں کو چاندی کے کنگن پہنا گئے، اس وجہ سے تیرا ابا تیرے گھر میں نہیں آیا۔ رب کعبہ کی قسم یوں نہیں کہا میں خاتون جنت ہوں، یوں نہیں کہا میں نے ایک مرتبہ کر دیا، جاؤ بلاؤ میں آپ ہی معافی مانگ لوں گی یا میں ان کو سمجھا دوں گی۔ فوراً
فوراً کاٹنے والی کوئی چیز لے لی ہوگی، کینچی یا چھری لے لی ہوگی، پردے کو چاروں طرف سے کاٹ دیا، اتارنا بھی گوارا نہ کیا، اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے ہار توڑ دیا، نکال دیا، حضرات حسنین کریمین کے ہاتھوں سے کنگن پہنائے، اتارے اور سارے کے سارے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور اٹھ کے گھر تشریف لائے، فرمایا فاطمہ دنیا کے کنگن سے تجھے محبت کہاں سے ہو گئی، بلکہ اللہ پاک نے تیرے ساتھ جنت کے زیور کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور یہ نیرا سیدہ فاطمہ تو زہرا سے نہیں کیا۔ میری آنکھ بڑی متاثر ہو رہی تمہاری لائٹ سے، اس کو یا تو کر اوپر بھائی، ورنہ میرے سے تقریر نہیں ہو رہی بھائی، میں ہوں شوگر کا مریض اور میری آنکھوں میں بہت اثر ہے بھائی۔ دیکھو نا بہت تیز ہوا ہے، آپ کی برداشت نہیں کری تو میری کس طرح کری، میں تو بالکل سامنے بیٹھا ہوں۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی اللہ، نہیں اوپر کو کر لو، کوئی نہیں، حرج نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جب یہ بنانے کا شوق ہے تو جدید سے جدید لائٹیں آ رہی ہیں جی، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا یہ حال ہے، تمہارے گھر کا حال کیسا ہوگا؟ اگر بیٹی اتنی جانثار ہے تو ماں کیسی ہوگی؟ اور ماں میں کون ماں؟ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جسے تو بھی بڑا ڈھیٹ ہے بھائی، جسے اپنی زندگی کے آخری وقت میں یاد کر کے روتے رہے۔ بات مولانا میں تقریباً اسلام آباد سے کوئی 1.5 گھنٹے کی چڑھائی تھی اوپر کوٹ جندہ، 10:30 بجے وہاں سے میں نیچے اترا اور 10:30 بجے سے میں نے سفر شروع کیا، 9:15 بجے صبح میں پیر محل اترا، پھر مجھے 1 گھنٹہ بھی آرام کا نہیں ملا، مریدین دائیں بائیں لوگوں کا آنا جانا، 4:15 4:20 پر ادھر مسجد میں نماز ہو رہی تھی، میں اپنی نماز پڑھ کے تاکہ لوگ پھر نہ اندر آ جائیں، میں وہاں سے دوڑا، پھر 4:15 بجے سے میں گاڑی کے اندر بیٹھا، دیکھو یہ وقت آ گیا۔ اب بھی کہتے مولویوں کو نخرے آتے ہیں جی، مولوی نخرے کرتے ہیں، کسی کی ایک بات نہ کسی سے مساوہ نہ کرے کہ جاؤ ایسے موبائل پر کمنٹ چڑھا دے گا، خدا کی قسم دل کرتا ہے روتے رہو بیٹھ۔ یہ کوئی گاجر تھوڑی ہے جاتا ہے، یہ گڈیری تھوڑی ہے ریڈی پہ پڑی، کوئی ادھر جا کے چوسا مار کے ادھر جا کے چوسا مار کے چلا گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ اس لیے کہا جاتا ہے پہلے تولا کرو پھر بولا کرو، بعد میں نہ کیا کرو، ذرا جی غلطی ہوگی معاف کر دو۔ ہم نے تو کیس وہاں دائر کرنا سیدھا بس۔ اور خدا پاک کی قسم 36 سال ہو گئے دور خطابت میں، مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن میری اللہ سے یاری بڑی مضبوط ہے، میری کبھی کوئی بات ٹالتا ہی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں آسمان کی طرف دیکھ کے کہ اللہ میں نے یہ کھانا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک اللہ کھلاتا نہیں، وعدہ اللہ سے ہو چکا، لیکن اگر اللہ سے وعدہ کر لیا الہی ٹانگیں ٹوٹ جائے پھر بھی دین کا کام نہیں چھوڑوں گا، میری روٹی روزی کا سبب بھی اللہ نے اسی میں رکھ دیا، اتنا وجود خدا پاک کی قسم 8 تقریریں کرتا نہیں تھکتا، 10 تقریریں ایک دن کے اندر 1.5 2 گھنٹے مسلسل ایک تقریر میں بولتا ہوں، پھر لوگ پوچھتے ہیں حضرت جی وجود اتنا بھاری، شوگر کا مریض ہے، دمے کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، جوڑوں کے درد کا مریض ہے، اور مولوی صاحب دل کا مریض ہے، بتا تو صحیح کیسے کرتا ہے؟ میں ایک ہی بات کرتا ہوں، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ جانور کے ساتھ 2 پر لگے ہوں، جانور کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی، پہاڑوں کے دامن میں بھی پرواز کیے پھرتا ہے، میرے ساتھ الحمدللہ 2 پر لگے ہوئے ہیں، مجھے پرواہ کوئی نہیں، ایک پر میرے استاد کی دعا کا لگا، ایک پر میری ماں کی دعا کا لگا ہوا ہے، یقین جانو بڑے بڑے طوفانوں کے اندر میں دائیں بائیں پروں سے یوں کر دیتا ہوں، جہاں کچھ کام نہیں آتا وہاں میرے استاد اور میرے ماں کی دعا کام آ جاتی ہے۔ میرے عزیزو رانا برادری، ملک برادری، اوال پٹھانوں، یہی مشورہ دے کے جاؤں گا، ماں باپ کی دعاؤں کا سہارا ساتھ رکھنا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر ماں باپ کی دعا قبر کے اندر چلی گئی، قبر کی مٹی بھی تمہارے قریب مشکل سے آئے گی، ضرورت نہیں کرے گی قبر کی مٹی آنے کی۔